نمبر 1 اس وقت ہمارے پاس پریڈکشنز میں آ رہے ہیں کنان چودھری صاحب. مجھے عمران خان صاحب پرائم منسٹر نظر آصف علی زرداری صاحب کیسز میں گرفتار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں اور کنان چودھری ہر لمحہ پرجوش کے ونر قرار پاتے ہیں. 90 پر چھاپا مارا گیا. کنان چودھری نے نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی آپریشن کی پیش گوئی کر دی تھی. السلام علیکم، میں ہوں کنان چودھری، ایسٹرو نیمرولوجسٹ. عمران خان صاحب کو آج سائفر کیس میں 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ساتھ ہی 10 سال کی سزا ان کو بھی سنا دی گئی ہے. نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ آج میں آپ کو عمران خان صاحب کے بارے میں پریڈکشن اپنی شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ خان صاحب کے لیے آنے والا ٹائم پیریڈ کیسا ہوگا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان کا فیوچر یہاں سے اب کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی آغاز میں جو انٹرو آپ نے میرا دیکھا اس میں میری وہ پریڈکشنز دکھائی گئی جو بہت ساری دوسری پریڈکشن کی طرح ٹھیک ثابت ہوئی، بٹ یہ اتنے بڑے لیول کی الحمدللہ پریڈکشنز تھی کہ ان کو باقاعدہ اپریشیٹ کیا گیا نیوز چینلز کی طرف سے. اس میں آپ نے وہ پریڈکشن بھی دیکھی ہوگی جس میں نے پیش گوئی کی تھی کہ عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے. 2018 کے الیکشن سے پہلے پیش گوئی کی تھی میں نے، اور یہ بات اس لیے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ تب یہ تمام اسٹرالوجر آج جو پیش گوئیاں دے رہے ہیں ان سب نے پیش گوئی کی تھی کہ عمران خان صاحب زندگی میں کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. انہوں نے اتنے بڑے لائنز یوز کی تھی کہ ان کے راج یوگ نہیں ہے، کبھی زندگی میں پرائم منسٹر نہیں بن سکتے. سو دیٹ ٹائم آئی واز دا اونلی ون جس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے. ابھی وائس ورثہ چل رہا ہے. ابھی تمام اسٹرالوجرز دن رات آپ کو بتا رہے تھے کہ خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بن جائیں گے، صبح یہ ہو جائے گا، شام کو یہ ہو جائے گا. آج یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پریڈکشن شیئر کر سکوں. لاسٹ ویڈیو میں نے جب یہ پریڈکشن دی تھی کہ فلاں حلقہ نون لیگ جیتے گی، فلاں میں پی ٹی آئی یا فلاں میں یہ چیزیں ہوں گی، تو مجھے بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا آپ لوگوں کی طرف سے کہ آپ بک گئے ہیں، آپ پریشر میں آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں میرے بارے میں کی گئی کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. ایز اے ایسٹرو نیمرولوجسٹ میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو وہی پریڈکشن دوں جو کیلکولیشن کے اکارڈنگ بن رہی ہے، نہ کہ آپ کو ویوز کی خاطر سٹوریاں سناتا رہوں جیسے بہت سارے اسٹرالوجر صبح دوپہر شام آپ کو سنا رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے اسٹرالوجر تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب میں نے 2018 کے الیکشن کی پیش گوئی کی تھی، اور جو بڑے بڑے اسٹرالوجرز آج کل عمران خان صاحب کی طلاق کے بارے میں پیش گوئیاں کر رہے ہیں اور بڑی بڑی پیش گوئیاں کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب واپس آ رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا صبح، انہوں نے بھی بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ان کی کنڈلی میں راجیوں کی نہیں ہے تو وہ زندگی میں کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. یہ ڈیٹیلز آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں، کیونکہ آپ لوگ ان کی سٹوریاں سن کے آتے ہیں اور نیچے کرٹیسزم کرنا شروع کر دیتے ہیں. کمنٹس میں کرٹیسائز کریں، یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے، بٹ آپ کو فیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے، اس لیے میں آپ کو یہ ڈیٹیلز بتا رہا ہوں. لاسٹ ویڈیو میں نے عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان کی بیل کی جو پاسیبلٹی ہے یا رہائی کی جو پاسیبلٹی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیبرری 2024 کے اینڈ سے لے کے اپریل 2024 کے اینڈ تک پاسبل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس ٹائم پیریڈ میں خان صاحب کو بیل مل سکتی ہے، ان کی رہائی پاسبل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ خان صاحب کے لیے زیادہ فیوریبل مجھے نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے اگر خان صاحب کو کسی کیس میں بیل ملتی بھی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی دوسرے کیس میں ان کو پرابلم ہو سکتی ہے، لیگلی ان لیگلی، یا کسی نہ کسی طریقے سے ان کی رہائی شاید ڈیلے ہو جائے، کیونکہ اس ٹائم پیریڈ میں مجھے رہائی پاسبل ہوتی ہی نظر آ رہی ہے. بیل کے چانسز تو خان صاحب کے فروری کے اندر بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بٹ کہیں نہ کہیں جو میری الیکشن کی پریڈکشن بن رہی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں آلریڈی، اس کی وجہ سے مجھے کافی سارا کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑا آپ لوگوں کی طرف سے، کیونکہ آپ یہ سننا چاہتے تھے آنکھیں بند کر کے کہ میں کہہ دوں کہ خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بن جائیں گے. تو ایسا نہیں تھا، تو اس لیے میں نے یہ پریڈکشن بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی. تو فروری میں بھی خان صاحب کی بیل کی پاسبلٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کو آگے لنگر آن کیا جا سکتا ہے، اور کہیں نہ کہیں چیزیں پرابلمیٹک نظر آ رہی ہیں مجھے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، عمران خان صاحب نہیں ہیں. تو الیکشن کے اکارڈنگ جتنا بھی رزلٹ میں کیلکولیٹ کروں گا، میں چیئرمین کو لے کے کیلکولیٹ کروں گا، عمران خان صاحب کی ڈیٹ آف برتھ سے اس کو کیلکولیٹ نہیں کروں گا. اچھا، دوسرے پریڈکشن میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی تھی کہ پاکستان 14 اگست 2023 سے 14 اگست 2024 کے دوران بہت بڑے ریولوشن کی طرف جائے گا اور اس میں چینجز آئیں گے. اس کو ریولوشن کہہ لیں یا لیگل تبدیلیاں کہہ لیں یا بہت بڑے لیول پہ چینجز کہہ لیں، اس میں یہ آتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ پریڈکشن شیئر کی تھی. اور اگست 2024 تک یہ چیزوں کا آغاز ہو جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ ایٹ دی اینڈ یہ چیزیں پاکستان کی فیور میں جائیں گی. اب 2024 کا جو ٹائم پیریڈ شروع ہونے جا رہا ہے فروری 2024 سے، اس میں آپ کو پہلے ڈیٹیل کے ساتھ عمران خان صاحب کے بارے میں پریڈکشن دیتا ہوں. خان صاحب کے لیے دیکھیں، اسٹرالوجیکلی فروری 2024 کا آغاز ہو چکا ہے اور اسٹرالوجیکلی خان صاحب کے لیے فروری 2024 میں فیور نظر آ رہی ہے. مے بی ان کو بیل مل جائے یا لیگل فیورز ان کو مل جائیں، بٹ چونکہ الیکشن کے رزلٹ کو اگر میں دیکھتا ہوں جو میری کیلکولیشن کے مطابق آ رہا ہے، جس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید خان صاحب کو کہیں نہ کہیں ڈیلے کیا جائے ان کی بیل کو یا ان کے کیس کو یا ان کے معاملات کو، کیونکہ لیگل ایشوز سٹل ان کو ڈیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جو الیکشن کی اگر میں پریڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اگر 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنی کیلکولیشن کے اکارڈنگ کہ نمبر 1 پہ جو پارٹی ہو سکتی ہے وہ مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے، نمبر 2 پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی جو میری کیلکولیشن بن رہی ہے، اور نمبر 3 پہ مجھے بلاول بھٹو زرداری صاحب نظر آ رہے ہیں. اب اگر اس کے علاوہ میں حکومت کی بات کروں کہ جو حکومت بنے گی اس کا ٹائم پیریڈ، ابھی جو کیلکولیشن 8 فروری کے اکارڈنگ میں کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا رہے گا. ڈے 1 سے ہی ایجیٹیشنز کا سامنا رہے گا اور بہت ساری پرابلمز ان کے آڑے آئیں گی اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کنٹینیو کر پائیں گے پراپر طریقے کے ساتھ. عمران خان صاحب کی اگر میں بات کروں تو میں پہلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آج بھی اسی پریڈکشن کو بیک کروں گا کہ مجھے اپریل سے آن ورڈ خان صاحب آن گراؤنڈ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. اٹ مینس کہ ان کی رہائی پاسبل ہو جائے گی اس ٹائم پیریڈ میں. آن گراؤنڈ وہ ایکٹیو نظر آئیں گے اور بہت ٹف ٹائم دیں گے جو بھی حکومت چل رہی ہوگی. اور میجر چینج آئے گا جب اپریل 2024 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی برتھ ڈے آئے گی. اس کے بعد پارٹی کا بہت سٹرونگ کم بیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے کم بیک کرتی ہوئی سٹرونگ پوزیشن میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہاں سے اس ٹائم پیریڈ کا آغاز ہوگا. جو پریڈکشن میں نے آپ کے ساتھ 2023 کے اگست سے پہلے شیئر کی تھی کہ پاکستان 2024 کے اگست تک ریولوشنری تبدیلی اور چینجز کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے اب بھی وہ پریڈکشن کنٹینیو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ اٹ از ریٹن آن دا وال بائی نیمرولوجی. اگر میں ریڈ کرتا ہوں کہ پاکستان میں چینجز انشاءاللہ آنے ہی آنے ہیں، وہ ریولوشن کے تھرو ہوں، ریولوشنری چینجز ہوں، پولیٹیکل پروسیس کے تھرو، وہ آنے ہی آنے ہیں. اینڈ جو پاکستان کی عوام ہے وہ اپنے حقوق کے لیے فائٹ کرے گی اور اس دفعہ صرف فائٹ نہیں کرے گی بلکہ ان کو حاصل بھی کرے گی. اور وہ میجر تبدیلیاں ہمارے لا اینڈ آرڈر میں بھی آئیں گی اور پولیٹیکل پروسیس میں بھی آئیں گی اور بہت ساری نظام کے اندر تبدیلیاں آنے والے ٹائم پیریڈ میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اس چیز پہ فوکس کریں. میں آغاز کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگلے 2 مہینے 3 مہینے میں سب کچھ چینج ہو جائے گا، ایسا نہیں، بٹ ایک ریولوشنری قسم کی چینجز کا آغاز ہونے جا رہا ہے جس میں میجر پارٹ جو ہے وہ پلے کریں گے پاکستان تحریک انصاف آفٹر اپریل 2024 اینڈ ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب، کیونکہ ان کا چارٹ بہت زیادہ سٹرونگ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ تمام پریڈکشنز وہ پریڈکشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز کی بیس پہ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ میرا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے پریڈکشن کا. تو میں کبھی بھی سٹوریاں سنا کے آپ کو اپنا ٹریک ریکارڈ خراب نہیں کروں گا، ہمیشہ فیکٹس پہ پریڈکشن دوں گا. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں، اس میں میرا کوئی 100% دعویٰ نہیں ہے، بٹ جو پریڈکشن بن رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سو
عمران خان صاحب کا کم بیک پاسبل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں بہت بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو سٹوریاں آپ کو صبح دوپہر شام سننے کو مل رہی ہیں پریڈکشن کے نام پہ کہ یہ کر دیں گے، صبح یہ ہو جائے گا، شام کو یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ٹائم لگے گا، اس کے اندر چینجز پاکستان میں آئیں گی. اگین 8 فروری 2024 کو اگر میں انالائز کرتا ہوں الیکشن کے حوالے سے بہت ساری کنٹروورسیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہیں. یہاں پہ نیمرولوجی میں نمبر 8 ڈیلیز کا نمبر مانا جاتا ہے، کنٹروورسیز کا نمبر مانا جاتا ہے، سازشوں کا نمبر مانا جاتا ہے، اور ان ایکسپیکٹڈ قسم کی چینجز کا نمبر مانا جاتا ہے. یعنی جو آپ سوچ رہے ہوں گے، جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، وہ بالکل اس ڈیٹ کو نہیں ہونے والا، کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ قسم کی چینجز یہاں پہ دیکھنے کو ہمیں ملیں گی. ہو سکتا ہے 90% لوگ یہ سوچ رہے ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف فوراً سے الیکشن جیت جائے گی، اور ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ یہ نہیں آئے گا. اچھا، اب ہم سب کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جو میں رائے سے جان پایا ان لوگوں کی کمنٹس کے اندر مجھے کریٹیسائز بھی کیا گیا لوگوں کی طرف سے کہ، اور تمام اینالسٹ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی اور 2/3 کی میجورٹی اور اس طرح کی چیزوں کی بات کر رہے ہیں. تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ووٹ کس پارٹی کو پڑے گا، بٹ رزلٹ تو وہ ہے جب ووٹ نکلے گا. ووٹ نکلنے کے بعد رزلٹ آئے گا نا، تو پھر اس ڈیٹ کو پتہ چلے گا. سو دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ یو اکارڈنگ ٹو نیمرولوجی کہ 8 فروری 2024 کو اگر یہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر رزلٹ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ وہ نہیں ہوں گے، ان ایکسپیکٹڈ رزلٹس ہوں گے. اب یہاں پر اس سے زیادہ ڈیٹیلز میں آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنی پڑیں گی، بٹ جو اسٹرالوجی اور نیمرولوجی کیلکولیشن سے میں دیکھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 8 کی ڈیٹ کو آنے والے رزلٹ اگر وہ آتے ہیں مے بی وہ ڈیلے ہو کے 9 تک پہنچ جائیں. اس چیز کو بھی آپ سمجھیں کہ 8 فروری 2024 کو کیونکہ نمبر 8 ریپرزینٹ کرتا ہے ڈیلیز کو، تو ڈیلے ہو کے وہ رزلٹ اگلی ڈیٹ تک بھی جا سکتے ہیں. 9 کی ڈیٹ کا آغاز بھی اس میں ہو سکتا ہے. تو ڈیلیز اس میں ضرور آئیں گے، چاہے وہ الیکشن خود ڈیلے ہو یا اس کے ریزلٹس ڈیلے ہوں. ڈیلے ضرور آتا ہوا نظر آ رہا ہے 8 فروری 2024 کے الیکشن رزلٹ کے حوالے سے. اینڈ اب میں آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹر ایک اور بتانے جا رہا ہوں. اس تمام ڈیٹ کو میں نیمرولوجی سے انالائز کر دیتا ہوں. سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا یہ آپ کا کام ہے. نمبر 8 آئے گا سب سے پہلے 8 فروری 2024 کو. دیکھیں تو پہلا عدد جو بنتا ہے وہ نمبر 8 کا ہے. نمبر 8 ڈیلیز کا ہے، ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ کا ہے. جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے عوام لوگ اینالسٹ وہ شاید نہ آئے، ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ کا نمبر ہے، بٹ ڈیلے اس میں ضرور آئے گا. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کا رزلٹ 9 تک بھی ڈیلے ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ڈیلیز بھی آ سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ. سیکنڈ تھنگ از نمبر 2 جو کہ فیبرری کا ہے، وہ پاکستان، فیبرری کے منتھ کا نمبر 2 ہے، وہ پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یہاں پر پاکستانی عوام میں غم و غصہ ضرور پایا جائے گا. شاید وہ رزلٹ سے سیٹسفائیڈ نہ ہو، اور ایون اس الیکشن کی ڈیٹ کو اگر میں انالائز کرتا ہوں تو مجھے پارٹیز بھی اس الیکشن سے سیٹسفائیڈ نظر نہیں آئیں گی، چاہے پھر وہ کوئی بھی پارٹی ہو. یہ آپ آنے والے ٹائم پیریڈ میں دیکھیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم 8 فروری 2024 کی ڈیٹ کو ٹوٹل کرتے ہیں تو 9 کا عدد بن کے آتا ہے. 9 کا عدد مارس کا ہوتا ہے، اور مارس کسی بھی کنٹری کی آرم فورسز کو، اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر امپلیمنٹ کرنے والے جو جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بھی دیکھیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی اللہ نہ کرے سچویشن تھوڑی سی ورس ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، بٹ کیلکولیشن میں یہی چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ یہ نمبر لا اینڈ آرڈر جو ہے بنانے والے اداروں کو، فورسز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ نمبر 8 پہ واپس آتے ہیں جو آغاز کا نمبر ہے. نمبر 8 کا نمبر جو ہے 8 فروری میں جو نمبر 8 کا نمبر آتا ہے یہ پاکستان کے نظام میں انصاف کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. پاکستان کے ذائچے میں نیمرولوجی کیلکولیشن سے دیکھوں تو پاکستان کے جو انصاف کا سیکٹر ہے اس کو نمبر 8 ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ آج بہت بڑی بات پہلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیٹس وائی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں نظام میں انصاف بہت سست چلتا ہے، اس میں ڈیلیز آتے ہیں، فیصلوں کے اوپر بہت بڑی بڑی کنٹروورسیز بھی ہم نے ماضی میں دیکھی اور دیکھنے کو ملی ہیں ہمیں.
تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. بٹ نمبر 8 جو پاکستان کے نظام انصاف کو ریپرزینٹ کرتا ہے پاکستان کے چارٹ میں جو نیمرولوجی سے میں نے بنایا ہے, تو نمبر 8 پاکستان کے نظام انصاف کو ظاہر کر رہا ہے. یہاں پاکستان کے نظام انصاف میں ہمیشہ ڈیلیز رہے ہیں اور دیکھنے کو ہمیں ملتے رہیں گے. انٹرسٹنگ فیکٹر ایک اور ہے, جو پاکستان کے سٹنگ چیف جسٹس ہیں ان کا نمبر بھی 8 بنتا ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ کا پہلا نمبر اگر ہم ایڈ کریں تو نمبر 8 پہ ایڈ ہو کے آ رہا ہے. تو یہاں پہ جہاں پہ ہم نمبر 8 کو دیکھ رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کو دیکھ رہے ہیں اور پاکستانی آرم فورسز کو نمبر 9 رول کر رہا ہے, اسی ڈیٹ کو ٹوٹل کرنے سے جو کہ 8 فروری 2024 کو ٹوٹل کرنے پر نمبر 9 آتا ہے. لا اینڈ آرڈر جو بنانے والے ادارے ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نمبر 9. نمبر 8 عدلیہ کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے. تمام اداروں کے نمبرز اس نمبر کے اندر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ اللہ نہ کرے الیکشن تو کنٹروورشل یا ڈیلیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے میری پریڈکشن کے اکارڈنگ, بٹ اس میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کیونکہ نمبر 8 بھی آ رہا ہے جو پاکستان کے نظام انصاف کا نمبر ہے, انصاف میں بھی ڈیلیز دیکھنے کو ملیں گے, عدالتوں تک معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے چیزیں جو ہے نمبر 9 جن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ ادارے بھی اس میں انوالو ہوں گے. تو تمام یہ معاملہ جو ہے عدلیہ اور اداروں کو لے کے اور الیکشن کو لے کے کہیں نہ کہیں کنٹروورشل ہو سکتا ہے. سو کمنگ بیک ٹو عمران خان صاحب, ان کے لیے ٹائم پیریڈ فیوریبل ہے, گریجولی ان کو فیور ملے گی. بہت زیادہ بڑے لیول پہ ایک دم سے کچھ چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پاکستان کے چارٹ کو دیکھوں تو یس اگست 2024 تک کسی بھی وقت ریولوشنری تبدیلی کی طرف پہلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے. ایجیٹیشنز بھی دیکھنے کو ملیں گے عوام کی طرف سے, ان کے رائٹس کے لیے فائٹ بھی دیکھنے کو ملے گی. اینڈ یہاں پہ اللہ نہ کرے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سچویشن بھی ورس ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم پیریڈ میں. اللہ نہ کرے میری یہ پریڈکشن ٹھیک ثابت ہو, بٹ ایسا ہو سکتا ہے. اور آج میں آپ کو نیمرولوجی کیلکولیشن سے تمام انٹرپریٹیشنز ود مائی پریڈکشن اینڈ انالیسز بتا رہا ہوں. اس سے ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو شاید کہیں پہ پریڈکشن دیکھنے کو نہ ملے, اور میں نے آج ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پریڈکشنز بتائی ہیں. اس سے مزید سمجھنا آگے نیمرولوجی کو بیس بناتے ہوئے یہ آپ لوگوں کا کام ہے. مجھے لگتا ہے میں نے تمام چیزیں تمام سچویشن آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اور اس سے زیادہ چیزیں میں آپ کے لیے ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا, کیونکہ نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ جو بھی انٹرپریٹیشن ہے میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے پاکستان کے چارٹ کے ساتھ میچ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اگر آپ پاکستان یا کسی بھی ٹاپک پہ پاکستان سے ریلیٹڈ یا کسی بھی پارٹی سے ریلیٹڈ پریڈکشن مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. بلا وجہ کا کریٹیسزم آپ نے نہیں کرنا, اور کریٹیسائز کرنا آپ کا رائٹ ہے. لاسٹ ویڈیو میں آپ نے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا تھا, اور دیکھ لیں آج چیزیں چینج ہو چکی ہیں. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پریڈکشن وہی ہوتی ہے جو ٹائم سے بہت پہلے دی جائے. حالات کو دیکھ کے تو کوئی بھی پریڈکٹ کر سکتا ہے, یا لوگوں کے ویوز کی خاطر کوئی بھی سٹوری بنا کے اس کو پریڈکشن کا نام دے سکتا ہے. تو جو لوگ میرے ٹریک ریکارڈ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی ویوز کی خاطر اپنا پوائنٹ آف ویو چینج نہیں کروں گا کسی اور وجہ سے. اینڈ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. کوئی بھی مزید ٹاپک پہ میری پریڈکشن جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.